وزیر اعظم صادق اور امین، حکومت ایماندار اور پاک باز لوگوں پر مشتمل، لیکن کرپشن میں 1 سے 2 درجے ترقی۔ یہ ہے نیا پاکستان اور یہ ہے تبدیلی۔ 2019 میں پاکستان کرپشن میں ترقی کر گیا۔ وہ حکومت جس نے پچھلے کئی ماہ سے کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر مہم چلا رکھی ہے، احتساب کے نام پر سیاسی مخالفین کا تیا پانچہ کیا گیا، ایک سابق صدر، 2 سابق وزیر اعظم اور کئی سابق وزراء کو جیل میں ڈالا، درجنوں بیوروکریٹ، اراکین اسمبلی ان پر کرپشن کے الزام لگائے، پوری قوم کو سزائیں دے دے کر خبردار کیا کہ ہم نے کرپٹ پکڑ لیے۔ اب کوئی کرپشن نہیں، کوئی بڑا مالی سکینڈل نہیں، کوئی رشوت بھی نہیں لے رہا، اور کرپشن کے سب سے زیادہ الزامات اداروں پر نہیں بلکہ سابقہ حکومتوں پر لگائے گئے تھے۔ تو اب ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کون سی آفت آ گئی ہے کہ کرپشن ختم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے؟ اب تو سارے ایماندار لوگ ہیں، اب تو سارے نیک لوگ ہیں، یعنی اتو اتو رولا پائی جا تے وچو وچو کھائی جا۔ یہ مثال کئی بار سنی، پہلی بار اس مثال کا عملی ثبوت بھی سامنے آ گیا ہے۔ کرپشن پر جنہوں نے سب سے زیادہ شور مچایا، انہی کے دور حکومت میں کرپشن کا انڈیکس بڑھ گیا ہے۔ حکومت کے اتحادی تو یہ الزام لگا ہی رہے تھے کہ رشوت بڑھ گئی ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ کرپشن کمیشن سبھی بڑھ چکے ہیں۔ میرے کپتان نے قوم کو کرپشن کے خاتمے کا خواب دکھا کر احتساب کے نام پر جو گرد اڑائی، اس نے معیشت کا بھی بیڑا غرق کیا، سرمایہ داروں کو بھی خوفزدہ کیا، سٹاک مارکیٹ کا بھی بھٹا بٹھایا، گروتھ ریٹ کو بھی کمپرومائز کیا، لیکن یہ خواب صرف خواب ہی ثابت ہوا۔ کرپشن پر سیاست کرنے والے اور پوری دنیا میں پاکستان کو کرپشن کے نام پر بدنام کرنے والوں کے اپنے دور حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ تو کون کہتا ہے تبدیلی نہیں آئی؟ کم از کم اس معاملے میں تو تبدیلی آ گئی ہے کہ کرپشن کے معاملے میں ہم 3 درجے بڑھ کر 117 سے 120 نمبر تک پہنچ گئے۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ دنیا دائروں میں سفر کرتی ہے، بہت کچھ پلٹ کر دوبارہ آپ کے منہ پر سامنے آ جاتا ہے۔ اکنامکس ڈیموکریٹکس انڈیکس کے مطابق اس ملک میں جمہوریت بھی گزشتہ ادوار کی نسبت کم ہو گئی ہے، اور ٹرانسپیرنسی کے مطابق کرپشن سابقہ ادوار حکومت کے بنسبت بڑھ گئی ہے۔ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے حکمران جماعت کو بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے، اور جن کا بیانیہ تھا کرپشن کرپشن، وہ بیانیہ بھی زمین بوس ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے کو کس طرح ڈیفینڈ کیا جائے گا۔ اس پر کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ذاتی طور پر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ جس کام کا ہم نے بیڑا اٹھایا تھا کہ کرپشن ختم کر دیں گے، خان صاحب پر ہم نے بہت تنقید کی، لیکن انہیں کبھی بے ایمان، چور، کرپٹ نہیں کہا، نہ سمجھا، اور امید یہ تھی کہ کچھ بھی نہ کر سکے تو کرپشن ضرور ختم کر جائیں گے۔ لیکن یہاں کرپشن ختم کرنا تو دور کی بات، اس میں ذرا سی بھی کمی نہیں کر سکے۔ کل ہی خان صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہا تھا، یہ پہلی حکومت ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ ہے، کیونکہ ہم کرپٹ نہیں ہیں، کیونکہ کرپشن کا سب سے زیادہ علم اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے۔ تو ذرا خان صاحب کو سنیں کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ The cleanest government and the reason why the previous clashes used to take place was that when the civilian government, the leadership started making money, the military had these intelligence agencies which would know what was going on. The leadership always wanted to control the military because they were scared, they were vulnerable, because the military always knew the extent of corruption. ہاں صاحب کا موقف یہ ہے کہ فوج سے کشیدگی کی وجہ سابقہ حکومتوں کی کرپشن ہوا کرتی تھی۔ آج تو یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، لیکن کوئی کشیدگی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشیدگی کی وجہ صرف کرپشن نہیں تھی۔ کرپشن ہوتی تو آج ایک پیج پر ہونے کے دعوے نہیں ہوتے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 180 ممالک میں کرپشن سے متعلق 2019 کی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2018 میں جب کرپٹ حکمران تھے، اس وقت پاکستان نے کرپشن کے خلاف اقدامات میں 33 نمبر حاصل کیے تھے۔ 2019 میں ایمانداروں کی حکومت آ گئی، صادق اور امین سرٹیفائیڈ لوگ آ گئے، لیکن پاکستان کا سکور 1 نمبر کی کمی کے بعد 32 ہو گیا۔ تو 32
स्कोर हासिल करने पर पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 3 दर्जे बढ़कर 117 से 120वें दर्जे पर चला गया है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन के इंडेक्स के 180 रैंक्स में यानी कुल 180 ममालिक हैं और उनमें पाकिस्तान का नंबर 120वां है जो कि 117वां था। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की गुज़श्ता रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 से 2018 तक पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मुसलसल बेहतरी की जानिब बढ़ रहा था, यानी 2010 से 2018 तक करप्शन में कमी हो रही थी क्योंकि बेईमानों की हुकूमत थी, करप्ट लोगों की हुकूमत थी, बदनवानों की हुकूमत थी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो ताज़ा रिपोर्ट है 10 साल में ये पहली बार हुआ है कि करप्शन से मुतल्लिक इंडेक्स में पाकिस्तान आगे बढ़ने की बजाय पीछे गया है।